السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، ٹھیک ہوں۔ اچھا جی، آپ شیشے میں بھی دیکھ رہے ہیں میری تصویر، اور یہ گھومتی چائے آپ کو دکھا کے تو پھر کوئی تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ آ گئی نظر؟ کیسے ہو جی؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ سدا مسکراتے رہیں، ہنستے رہیں۔ اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے آپ کو دور رکھے۔ تو سارا دن آج آپ سے باتیں شاتیں ہوتی رہی ہیں، آپ سے باتیں میں نے کی ہیں، اور ابھی ایک ویڈیو بھی میں نے آپ کے سامنے لگائی ہے کہ جناب یہ چیئرمین نیب نے جو انصاف کیا ہے سارتاپا والے نے، کہ کس طرح چودھریوں کو اس نے جناب بالکل مکھن کی طرح نکالا ہے، جیسے بال کو مکھن سے نکالا جاتا ہے نا۔ باقی سب کو نوٹس، اور چودھری جناب بالکل فارغ ہو گئے ہیں۔ چودھریوں کو کہا کہ جاؤ تم پاک صاف ہو۔ یہ ہے ڈنر پہ نہ جانے کے احتجاج کا فائدہ۔ چودھری نے کہا کہ ہم اور آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہمارے کیس ختم کرو۔ جب اس کا عثمان بزدار کو نہیں بلا رہے تو ہمیں آپ کیوں بار بار بلاتے ہیں؟ تو وہ جناب آج چیئرمین نیب نے، ماشاءاللہ، چیئرمین نیب نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی ان کا کیس چودھریوں کا ہائی کورٹ میں چل رہا تھا، اس کے اوپر سٹے ہے۔ یہ بھی نہیں اس نے کہا کہ چیئرمین نیب نے کہ میں سٹے کے دوران اور میں کوئی کارروائی نہ کروں اور میں عدالت کا آرڈر دیکھوں کیا آتا ہے کیا نہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ بھئی تم بری ہو۔ کیوں؟ کیونکہ عمران نیازی نے فون کیا تھا نا کہ نیب صاحب سرتاپا یاد رکھنا۔ وہ اس کو یہ نہیں کہتا کہ چیئرمین نیب، وہ کہتا ہے سرتاپا یاد رکھنا۔ اچھا جی، مریم نواز صاحب نے جو انٹرویو دیے ہے نا، انہیں اب ریئیکشن بھی دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم فوج سے کیا جو ہے نا وہ بات کرنی ہے، ہم نے پہلے اس کٹ پتلی کو تو گھر بھیجے نا، پھر جو بھی بات کرنی ہے تو ہم نے عوام کے سامنے کرنی ہے۔ ان سے سوال کیا گیا تھا نا، دراصل ان سے سوال کیا گیا تھا کہ بتائیں جی کہ آپ آرمی کے ساتھ آپ کے جو بیانیہ چل رہا ہے نواز شریف کا یہ وہ، تو اس نے کہا جی فوج میرا ادارہ ہے۔ مریم نواز نے بڑی اچھی بات کی ہے، فوج میرا ادارہ ہے اور ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن پہلے اس کٹ پتلی کو تو فارغ ہو۔ اچھا، اس بات کو لے کے سارے وزیر ابھی میں دیکھ رہا تھا شفقت وہ جو چودھری شفقت ہے، کیا نام اس کا، وہ شیخ رشید، شبلی فراز، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی دیکھا مریم نواز نے جو ہے نا وہ بات کی ہے فوج سے بات۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ فوج سے تنقید کر رہے ہیں، ملتے نہیں ہیں۔ جب مریم نے آج کہا ہے کہ ہم آئینی حدود کے اندر رہ کے بات کرنے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا جناب وہ برا منا رہے ہیں، اور سارے آ رہے ہیں کہ دیکھو جی نواز شریف کا بیانیہ کدھر گیا۔ یعنی کہ کسی طریقے سے بھی خوش نہیں ہے، فوج پہ تنقید پہ بھی یہ خوش نہیں ہے۔ مریم نے کہا جی ہم آئینی حدود میں رہ کے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر بھی خوش نہیں ہے۔ آپ بتائیں ان کا کیا حل ہے، کیا علاج ہے؟ ایسے بندوں کا کوئی علاج ہے؟ نو، کوئی علاج نہیں ہے ان کے، ایسے بندوں کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ سر جو کٹ پتلی حکومت ہے نا، یہ کسی طریقے سے بھی خوش نہیں ہے۔ آج عمران خان نے کیا کہا ہے جی کہ میں چینی اور آٹے کی قیمت مزید نہیں بڑھنے دوں گا۔ اوہ اللہ کے بندے، ڈبل تو کر دیا اور کیا مزید تو نہیں بڑھنے دے گا؟ اور تو نے کہہ دیا مجھے خطرہ ہے کہ کل سے یہ پھر بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ جہانگیر ترین آئے ہیں نا، تو اس نے ان کو کوئی ایسی باتیں کی ہیں جس کی وجہ سے عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جناب چینی اور آٹے کی قیمت نہیں بڑھنے دیں گے، حالانکہ ڈبل ہو چکی ہے۔ شرم والی بات ہے، ویسے ڈبل ہو چکی ہے۔ اور آج یہ کہہ رہے ہیں، تو کل عمران خان نے جو کہا تھا
میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی۔ عمران خان کہتا ہے کہ جی یہ جو مہنگائی ہے نا کوئی بڑی نہیں ہے، یہ اپوزیشن کا اور میڈیا کا ڈرامہ ہے، یہ اس نے کہا ہے۔ اور یہ اتنی نان سیریس باتیں کرتا ہے یار۔ ایک اور بات آپ کو کہوں، ویسے میں لائٹ موڈ میں ہی ہوں، یہ چائے والی اس کو میں لائٹ موڈ میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا موڈ اچھا رہے، ٹھیک ہے۔ چائے بہت ٹیسٹی ہے، مسز نے بنائی ہے تو اور زیادہ ٹیسٹی ہے، کلر بھی دیکھ لیں۔ اچھا، تو بات میں کہہ رہا تھا کہ بات کون سی، ہاں، مہنگائی جو ہے یہ اپوزیشن نے اور میڈیا نے پھیلائی ہوئی ہے، مہنگائی ہے ہی نہیں۔ اور آج کہہ رہا تھا کہ جو مہنگائی ہوئی ہے تو اس کا جناب میں آپ کو وہ اب آگے نہیں ہونے دوں گا، ٹھیک ہے۔ آٹے اور چینی کے بارے میں اس نے کہا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں وہ کو ڈیل ہوئی ہے اس کی جہانگیر ترین سے، ٹھیک ہے۔ جہانگیر ترین نے کہا جی کہ مجھے کچھ نہ کہیں تو میں آٹے اور چینی کی قیمتیں کم بھی کرتا ہوں اور آئندہ بڑھنے بھی نہیں دوں گا، کیونکہ یہ مافیا ہے نا، مافیا تو یہی ہے۔ 300 ارب ڈالر کما کے تو یہ لندن کی 9 مہینے لندن میں رہ کے تو جناب آ گیا ہے اور بنی گالا اور وزیر اعظم ہاؤس میں آ رہا ہے، اس کے خلاف کوئی قانونی ایکشن نہیں لیا جا رہا، کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ تو یہ ساری جو ہے نا آنیاں جانیاں دیکھو اس کی، اور اس وجہ سے اس نے بیان دی ہے۔ میں آپ کو یہ پکی بات بتا رہا ہوں کہ اس نے آٹے اور چینی کے بارے میں جو بیان دی ہے نا وہ اس لیے دی ہے کہ جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ میں اب اس کو کم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، چاہے 5 روپے بھی وہ کم کرے تو وہ کر دے گا، اور پھر یہ کہے گا دیکھیں جی میں نے کہا تھا نا۔ ورنہ اور چیزوں کا تو عمران خان نے نام نہیں لیا، گھی کا نام نہیں لیا، پتی کا نہیں لیا، سبزیوں کا نہیں لیا، کسی چیز کا نہیں لیا۔ تو یہ جہانگیر ترین کے آنے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جناب مہنگائی کی وجہ سے آپ کی حکومت بدنام ہو رہی ہے، تو میں آ رہا ہوں تو میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیتا ہوں، تو یہ اس نے کہا ہے۔ تو آپ کو میں چائے کیسے پلاؤں سر جی؟ یہ دیکھیں چائے میں کیسے پلاؤں آپ کو، دیکھ دیکھ کے ترساتا رہتا ہوں، لیکن یہ آپ ہی پی رہے ہیں، میں پی رہا ہوں تو سمجھو آپ پی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے سیاست پی میں رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ پی رہے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، اب زیادہ آپ کو میں نہیں ترساتا، ٹھیک ہے جی۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔ اگر یہ ویڈیو چائے والی اپنی نام کروانی ہو تو مجھے فون کر کے پوری ڈیٹیل بتائیں، اور آپ کو میں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے نام کر دوں گا۔ خدا حافظ۔